وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ گفتگو کے آغاز میں میرا ایک جو شعور ہے چاہتا ہوں آپ تک پہنچاؤں، اور اللہ کرے وہی شعور آپ کا بھی ہو کہ ہم ناکاروں پر اللہ مالک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس دور میں انہوں نے ہم نکموں کو بغیر ہماری کسی استحقاق کے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی بات کے لیے کہیں یا سنیں اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ مالک کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، موت تک میں آپ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز رہیں، اور اسی حالت میں فوت ہو جائیں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ مالک سے عاجزانہ التجا ہے موت تک اس نعمت سے محروم نہ کریں۔ آج کا جو موضوع ہے صبر اور اس کی برکات، ایک طویل موضوع ہے، انتہائی اختصار سے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور ابتدائی میں اپنے اور آپ سب کے لیے بات عرض کروں کہ صبر کی کئی صورتیں ہیں اور کئی طرح کا صبر ہے۔ آج کی اس گفتگو میں صرف ایک قسم کے صبر کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے بات عرض کرنا ہے، اور صبر کی وہ شکل وہ صورت یہ ہے کہ مجھے آپ کو کوئی بیماری آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی نقصان ہو، کوئی خسارہ ہو، کوئی تکلیف پہنچے، اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا، واویلا جدا فضا رونا پیٹنا وہ نہ کرنا۔ آج کی گفتگو میں صبر کے صرف اسی پہلو کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے بات کرنا ہے، اور اس پہلو سے جو بات ہے اس کے اللہ کی توفیق سے میں نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ حقائق ایسے ہیں کہ ان کے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی وجہ سے اللہ مالک کی توفیق سے آدمی صبر ٹھیک موقع پر کر سکتا ہے، اور صبر کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ساری بات نہ میں ناکارہ کر سکتا ہوں، نہ کرنے کا وقت ہے، کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو باتیں اس سلسلے میں معاون، مددگار، ممد ہیں، ان میں سے پہلی بات، اور یہ بات میں آپ شروع ہی سے نوٹ کر لیں، ہر بات میرے اور آپ کے متعلق ہے۔ ہم اتنی دور یہاں لوگوں کی باتیں کرنے نہیں آئے، اپنی کرنے آئے۔ تو پہلی بات جو مجھے آپ کو ہمیشہ 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 یاد رکھنے کی ہے کہ اس دنیا میں اگر جینا ہے، رہنا ہے، تو مصیبتوں نے آنا ہی آنا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں سے خالی دنیا مل جائے،
وہ جو کہتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ دنیا ہے، جنت نہیں. یہاں کوئی پھول کانٹوں کے بغیر نہیں، کوئی نعمت مصیبت سے جدا نہیں. اللہ مالک نے اس دنیا اور جنت میں جو فرق رکھے ہیں ان میں سے ایک فرق کہ یہاں نعمتیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی، اور جنت وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اس بارے میں کتاب و سنت میں خوب رہنمائی ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 155 نوٹ فرما لیجیے، گھروں میں جا کے قرآن کریم کھول کر خود بھی دیکھ لیجیے. دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 155. اللہ مالک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یقیناً، اللہ اکبر، اللہ یقیناً نہ بھی فرمائے، ان کی بات یقیناً ہی ہے. اور یقیناً ہم تمہیں ضرور، اور انشاءاللہ الرحمن ارادہ یہ ہے ٹھیک ٹھیک ترجمہ کے قریب پہنچوں. اپنی طرف سے کرنا بات مجھے کیا ضرورت ہے. اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ. مصیبت اسی کا نام ہے یا کسی اور چیز کا نام ہے؟ بھوک، خوف، خواتین سے با ادب التماس ہے، خواتین سے با ادب التماس سے آواز نہ آئے، ثواب کی بجائے گناہ نہ لے کے جائیں یہاں سے. مصیبت کس کا نام ہے؟ خوف، بھوک، مالوں، پھلوں اور جانوں کے خسارے سے کیا ہوگا؟ ہم یقیناً تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے. اب پوری کائنات مل جائے، جو بات اللہ تعالیٰ نے یقیناً اور ضرور سے فرما دی وہ ہوگی یا نہ ہوگی؟ جواب دیتے جائیے. تو جب مصیبت نے آنا ہی آنا ہے تو میں پاگل بنوں تو کیوں بنوں؟ اور میرا یقین ہے اور مجھے امید ہے آپ حضرات و خواتین بھی اتفاق کریں گے، اگر میں آپ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کر لیں کہ مصیبت نے آنا ہی آنا ہے، تو جو پگلا پن ہے اس کے قابو پانے میں مدد ملے گی یا نہ ملے گی؟ دوسری بات اچھی طرح نوٹ کریں، اللہ کی توفیق سے کوئی بات خطابت، فصاحت، بلاغت کے لیے، دکانداری کے لیے اللہ توفیق ہی نہ دے. بوڑھا آدمی سے تو نہیں آیا ستیہ ناش کرنے کے لیے اپنا. انشاءاللہ جو سمجھا ہے دیانتداری سے آپ تک پہنچانے کی رغبت ہے، شاید اللہ معاف کر دے مجھے بھی آپ کو. دوسری بات اچھی طرح نوٹ کر چوئی صاحب جی، کوئی مصیبت جو فضل الہی پر آئے، چیمہ صاحب پر، کسی پر آئے، نوٹ کیجئے، کوئی مصیبت جو ہم میں سے کسی پر آئے اس کا برداشت کرنا، جس پہ وہ مصیبت آئے اس کے لیے ناممکن نہیں ہوتا. آپ اور میں، اللہ نہ کرے کہ کہتے ہوں لیکن سنتے تو بہت ہیں، مصیبت آئی ہے صبر کرنا ناممکن ہے.
نوٹ فرما لیجیے بشر صاحب جی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بدتمیزی ہے قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ مالک، باپ، ٹیچر اپنے شاگردوں، ملازموں، اولاد کو اگر اس بات کا حکم دے جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اس کا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ زور سے جواب دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ عرش والے رب کے بارے میں کہا جائے انہوں نے مجھ پر ایسی مصیبت نازل کی ہے جس کا برداشت کرنا میری طاقت سے باہر۔ خدشہ ہے اس بدتمیزی کی وجہ سے کہیں میں آپ ایمان ہی سے محروم نہ ہو جائیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں کتنی دفعہ یہ بات واضح کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ قاعدہ ہے، دستور ہے رب العالمین کا۔ اللہ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مصیبت کتنی بڑی ہو، مصیبت نازل کرنے کا حکم دینے والے رب جانتے ہیں جس پر نازل کر رہا ہوں کہ اس میں اس کے برداشت کرنے کی طاقت ہے، اگر نہ ہوتی تو اس پر وہ مصیبت نازل نہ کرتے۔ اور نوٹ فرمائیے، اگر مجھے آپ کو، اللہ مجھے آپ کو ہر مصیبت سے بچائے اور سب مسلمانوں کو بچائے، اگر مصیبت آنے پر میں آپ اس حقیقت کو آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ رب نے بھیجی ہے تو اس کے برداشت کرنے کی میرے اندر ہمت بھی رکھی ہے۔ ٹھیکیدار جی، برداشت کرنے میں آسانی ہوگی کہ نہیں؟ زور سے بول۔ نمبر 3، کیا کیا؟ ہم میں بہت جھوٹ ہے چیمہ صاحب جی، بہت جھوٹ ہے ہم میں۔ کن میں؟ بات کرنے والوں میں بھی، سننے والوں میں، ان میں بھی جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان مجلسوں کی برکت یہ ہو جائے کہ میرے آپ کے جھوٹ ختم ہو جائے، اور ان جھوٹوں نے ہمیں بہت خراب کیا ہے۔ تیسری بات، اور وہ جھوٹی بات ہے، اور وہ جھوٹی بات ہے لیکن اس کا چلن خواتین میں صرف نہیں، بندوں میں بھی، جو بڑے بندے بنتے ہیں، مرد بنتے ہیں، بہت زیادہ۔ اور وہ پہلی دوسری بات سے متعلق ہے لیکن اس میں ایک جدا پہلو بھی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کوئی سمجھائے تو جواب میں کہتے ہیں میں نہیں صبر کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ میں جو پوچھوں اذرا نوازی زور سے جواب دوں میں تسلی ہوتی ہے۔ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اذرا نوازش موبائل بند کر لیجیے۔ میں بڑے اہتمام سے سرے سے موبائل رکھتا، آج کسی مسئلہ کی وجہ سے رکھا، مجھے موبائل کے آداب سے میں غافل ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ،
جو شخص تصبر کرے، ایک ایک لفظ پر غور کرو، جو شخص تصبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتے۔ میرے بھائی، میری بیٹی، میری بہن، توجہ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ ہے یا غلط؟ زور سے جواب۔ تو کیا خبر دی ہے؟ جو تصبر کرے اس کو اللہ صبر دے دیتے۔ تو تصبر کیا ہے؟ تصبر گرامر کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی 1 منٹ بعد اللہ کی توفیق سے صاف ہو جائے گی۔ تصبر باب تفاعل ہے اور اس میں زیادہ جدوجہد اور محنت ہوتی ہے۔ تو کیا معنی؟ جو صبر کرنے کے لیے جدوجہد کرے اللہ اس کو صبر دے دیتے ہیں۔ سب جواب دو زور سے، یہ وعدہ سچ ہے یا غلط؟ تو کیا وعدہ ہے؟ سنو اور میرے ساتھ دوہراؤ۔ جو صبر کے لیے خوب جدوجہد کرے اللہ اس کو صبر دے دیتے۔ کون سا کس مصیبت میں؟ کوئی قید نہیں، بیماری کی ہو، خسارہ کی ہو، اپنوں کی طرف سے تکلیف ہو، بیگانوں کی، جس کا نام مصیبت ہے اس پر صبر کے لیے جو خوب جد و جہد کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ اس کو صبر دے دیں گے۔ لیکن جو جد و جہد ہی نہ کرے اس کو صبر آئے تو نہیں آئے گا۔ آپ مجھے جواب دیجئے، لوگوں کی ایک بڑی اکثریت صبر کے لیے جد و جہد کرتے ہیں یا بے صبری کے لیے کرتے ہیں؟ صبر کدھر سے آئے؟ چوتھی بات، صبر نہ کرنے میں کتنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ صبر نہ کرے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ عربی کا ایک شاعر، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، میں آپ توجہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں کم من اخلی صالح بوأتہ بیدی لحدا، میں نے اپنے کتنے بھائیوں کو جو صالح تھے، اچھے تھے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، فما ان جزعت ولا حلت ولا يرد بقائی زندہ، میں نے اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں تو اتارا، لیکن میں نے نہ جدا کی، نہ فدا کی، نہ شور مچایا، نہ ویلا کیا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے، بڑا سنگ دل ہے تو، بڑا سخت دل ہے والا ہے تو۔ اس نے جواب دیا وَلَا يَرُدُّ بُكَائِي زَنْدًا۔ عرب آگ کو روشن کرنے کی لکڑی استعمال کرتے ہیں، شاید بھی کرتے ہو، آگ کو چھیڑیں تاکہ آگ تیز ہو جائے۔ تو کہتا ہے کہ میرے رونے پیٹنے کی وجہ سے وہ چھڑی جس سے آگ کو چھیڑا جاتا ہے، اس چھڑی کے برابر بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ تو بھائی تو مر گئے اچھے اچھے، لیکن میرے رونے پیٹنے سے کیا ملتا؟ خاک ملتی۔ تو میں کس لیے واویلا کروں، بے صبری کروں؟ تو چوتھی بات یہ عرض کر رہا ہوں
کہ صبر نہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو جس کام کے کرنے سے کچھ بھی نہ ملے اس کا کرنا عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ آئیے ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ صبر کرنے سے ملتا کیا ہے، اور یہ دوسرا حصہ اتنا طویل ہے کہ اس کے لیے ایک درس نہیں کئی دروس چاہیے۔ آئیے چند ایک باتیں ایک ایک کر کے سماعت فرمائیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا، اب اس کا بقیہ حصہ اور آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157 سماعت فرمائی، اور میری التماس ہے اپنے گھروں میں جا کے یہ تینوں آیات اور ان کا ترجمہ ضرور پڑھی۔ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور آپ بشارت دیجئے، ایک ایک بات پہ میں آپ غور کریں، روز ضرورت ہے مجھے اور آپ سب کو اس باتوں کی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں۔ پہلی بات صبر کے فوائد میں سے اس میں کیا ہے؟ بولو بشارت۔ اب نوٹ فرمائیے یہ بشارت کس کی جانب سے ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی سکا آدمی، سچا آدمی، اس کی طرف سے کوئی خوشخبری آئے تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو پانے کے لیے جا کے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فجر سے پہلے بھی لوگ پہنچتے ہیں، رات بھی قطار میں صرف کرتے ہیں۔ یہ پیچھے جو CNG بند تھی اور بہت کم تھی، پیسے دے کے لینی، مفت نہیں لینی، تو گاڑیوں کی قطاریں کس وقت شروع ہوتی تھی؟ صبح نہیں، کئی لوگ ساری رات قطار کے اندر رہتے تھے، کوئی چیز مفت نہیں۔ اور یہاں رب ذوالجلال بشارت دینے والے، اور نوٹ فرمائیے کن کی ذمہ داری لگائیے کہ آپ بشارت دینے والے اللہ اور پہنچانے والے وہ کہ پوری مخلوق میں ان ایسا سچا کوئی نہیں۔ تو پھر بھی مجھے آپ کو یقین نہ آئے، اگر ماتم کرنا ہے تو اپنی عقل کا کریں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچے، قالوا، انہوں نے کہا، انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایک ایک بات لمبی تفصیل کی محتاج ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتے آگے چلتے ہیں۔ تو پہلی بات صبر کرنے کے فوائد میں سے اس سے بشارت ہے رب العالمین کی جانب سے اور دینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہ لوگ انہی پر، ایک ایک بات پہ دل چاہتا ہے لمبی گفتگو، بیکار نہیں، لیکن انہی لوگوں پر، جب انہی لوگوں پر تو جو صبر نہیں کرنے والے وہ کدھر گئے؟ ان کے لیے کچھ ہے نوید جی؟ انہی لوگوں پر کیا ہے؟ صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صلوات،
اس میں کتنی باتیں ہیں. پہلی بات، صلات مفرد واحد، صلوات جمع. تو جمع کیوں فرمایا؟ وہ اللہ کی طرف سے جو صلوات اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اور اللہ کی جو صلات ہے اس کا معنی کیا ہے؟ علماء امت نے صلوات کے جو معنی بیان کیے ان میں سے ایک معنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ان کی تعریف کرتے ہیں. تو صبر کر، تیری تعریف عرش والے رب فرشتوں کی مجلس میں کرے. دوسرا معنی، اللہ کی صلات کا مقصد معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دے. تیسرا معنی، اللہ اس پر اپنی برکتیں نازل فرمائے. چوتھا معنی، اللہ اس کو عزت عطا فرمائے. پانچواں معنی، اللہ اس کی شان کو بلند کرے. پانچ نہیں، ان میں سے ایک بات بھی پوری دنیا اور اس کی چیزوں سے اعلیٰ. اور کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ. اور رحمت کا معنی مفسرین نے کیا کیا؟ اور عظیم رحمت ہے. اللہ کی معمولی رحمت بھی بہت بڑی چیز ہے. اور یہاں معنی کیا ہے؟ تین چیزیں ہوں گی. چوتھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ. اور وہ لوگ ہی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے. دنیا میں ایک انتہائی بڑا سرٹیفکیٹ جو کسی بندے کو اللہ کی جانب سے مل سکتا ہے وہ کیا ہے؟ جس چیز کا سوال ہر رکعت میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ صبر والے ان ہی کے لیے، ان کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ. اور وہ لوگ ہی ہدایت یافتہ. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4. پانچویں بات، اللہ اکبر. ایک ایک بات اتنی بڑی، رب ذو جلال گواہ، اتنی بڑی کہ صبر سے ہٹنے کے لیے وہ ایک بات ہی بہت کافی. تو پانچویں بات، سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں، ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور فرمائیے انا، یقیناً. اللہ یقیناً نہ بھی فرمائیں تو ان کی بات سچ ہے یا کچی ہے. اور یہاں گرامر کی بات ہے لیکن نتیجہ سب کے لیے واضح ہوگا انشاءاللہ. یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دائمی حقیقت ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا صبر والوں کے ساتھ ہونا ہمیشہ سے تھا. اللہ ایوب نے صبر کیا ان کے ساتھ تھے، یوسف نے صبر کیا ان کے ساتھ تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ان کے ساتھ تھے. آج بھی جو صبر کرے گا اس کے ساتھ بھی، اور قیامت تک جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے. چھٹی بات، میں اب پانچویں اور چھٹی بات کا موازنہ کروں، کس کو بڑی کروں؟ دونوں ہی بہت بڑی ہیں، لیکن چھٹی سنیے اور آپ بھی میرے ساتھ غور و فکر میں شامل ہو جائیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 146، واللہ یحب الصابرین. اور اللہ تعالی، ترجمہ کیجئے،
اللہ اکبر. خاکی بندہ، زمین پر چلنے والا بندہ اور ایسی چیز سے پیدا ہونے والا بندہ کہ اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہ کرے، وہ بندہ، اور کہاں عرش والے رب. لیکن جب اس بندے میں صبر کی خصلت آ جائے، اس کی حیثیت وہ رہتی ہے یا بدل جاتی ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ عرش والے رب محب اور وہ محبوب بن جاتا. دنیا میں کسی کی نگاہ میں پسندیدہ ہونے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الٹے لٹک جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں تاکہ نمبر بن جائیں جی. اور کیا اس کو جسٹیفیکیشن کرتے ہیں؟ مجبوری ہے جی، جینا ہے جی. اے عقل کے اندھے، کس کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کس کے ہاں پسندیدہ ہونے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اور جو چیز تجھے عرش والے رب کا محبوب بنا دے اس کی طرف توجہ نہیں. سب میرے ساتھ پڑھیں، واللہ یحب الصابرین. اور پھر گرامر کی بات اور نتیجہ سب کے لیے، یہ جملہ بھی اسمیہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالی ہمیشہ سے ان کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا قاعدہ، ان کے ہاں دستور یہ ہے، جو صبر کرے اس سے وہ، زور سے بولو، ساتویں بات، اللہ اکبر، انما یوفی الصابرون، سورہ الزمر آیت نمبر 10. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بلا شبہ اللہ تعالی پورا اجر دیں گے صبر والوں کو. کس طرح؟ بغیر حساب، حساب کے بغیر. جو چیز اللہ بغیر حساب کے دیں، بلا حساب دیں، وہ چیز کتنی بڑی ہوگی. صبر کی جو شان و عظمت ہے، اس کے جو فوائد ہیں، میں نہیں، مخلوق دنیا میں رہتے ہوئے ان کا احاطہ کرنا اس سے عاجز. آئیے اس بارے میں ایک مختصر سی حدیث شریف سن کر گفتگو کے آخری حصہ اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور میری اللہ تعالی سے التجا ہے کہ یہ آخری بات میں آپ ہمیشہ 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 یاد رکھیں. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. کسی کو صبر سے زیادہ شاندار اور صبر سے زیادہ وسیع نعمت نہیں ملی. اللہ کی نعمتیں کائنات میں کتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، شمار ہی نہیں کر سکتے. فرمایا صبر جو نعمت ہے وہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے شاندار، اس سے زیادہ وسعت والی، کیا کہتے ہیں نبی صاحب، کمپریہنسو، اس سے زیادہ جامع، وسیع
اور شاندار نعمت کسی کو نہیں ملی. اور جب وہ نعمت ایسی ہے تو میں آپ جتنا چاہیں زور لگا لیں اس نعمت کے فوائد کا احاطہ کر سکتے. گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ، اللہ والے مرد اور عورتیں وہ صبر کے معاملے میں کیسے تھے. آئیے کچی بات نہیں انشاءاللہ، ثابت شدہ واقعات میں سے نمبر 1، امام مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. بیان کرتی ہیں لما مات ابو سلمہ قلت غریب مات فی ارض غربہ لا ابکی انہ بکاء یتحدث عنہ. جب ابو سلمہ فوت ہوئے ان کے شوہر خاوند، تو میں نے کہا پردیسی پردیس ہی میں چل بسا. توجہ کیجئے ان دو چھوٹے چھوٹے جملوں میں کتنا غم ہے. غریب پردیسی، یہ اپنے خاوند کی موت پر تبصرہ کر رہی، اور پردیسی اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہ میاں بیوی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے. ام سلمہ کے میکے اور سسرال سارے کے سارے مکہ شریف میں تھے. پردیسی اور پردیسی میں فوت ہو گیا. ان الفاظ میں غم اور دکھ کا سمندر پنہا ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد یہ بات تو تھی خاوند کی، اپنے متعلق کیا کہا؟ لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْ، میں ضرور اس کا ایسا ماتم کروں گی، اس پہ ایسا روں گی کہ لوگ یاد کریں. کیا مطلب؟ کہ کسی باوفا بیوی نے اپنے پیارے شوہر کا ماتم کیا تھا. یہ ام سلمہ نے ارادہ کیا اور اپنے اس ارادے کو بیان کر رہے. تو کیا ہوا؟ بیان کرتی ہیں فَكُنْتُ قَدْ تَحَيَّأْتُ لِلْبُقَاءِ، میں نے اپنے آپ کو فَكُنْتُ قَدْ تَحَيَّأْتُ لِلْبُقَاءِ عَلَيْهِ، میں نے اپنے آپ کو اپنے خاوند پر رونے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ آج ماتم کرنا ہے تاریخی. بیان کرتی ہیں مدینہ طیبہ کے اڑوس پڑوس سے مضافات سے ایک خاتون آئی ان کے گھر میں، اور آنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ رونے پیٹنے میں میرے ساتھ تعاون کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا. آپ صورتحال کو بھانپ کے فرمایا اتریدین ان تدخل الشیطان بیتا قد اخرجہ اللہ منہ مرتین، کیا تیرا ارادہ ہے کہ جس گھر سے اللہ نے شیطان کو 2 دفعہ نکالا تو اپنے واویلا سے رونے پیٹنے سے اس گھر میں شیطان کو پھر داخل کر؟ آپ نے یہ ایک جملہ فرمایا، اور 2 دفعہ نکالنے کا مقصد بعض محدثین نے یہ بیان کیا کہ ابو سلمہ جن کا یہ گھر تھا ان کے شاندار اسلام کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو ان کے گھر سے نکالا، اور پھر ابو سلمہ نے جس ایثار اور قربانی سے ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے گھر سے کنبے سے شیطان کو نکالا. تو آپ نے فرمایا جس کنبے سے جس گھر سے
اللہ نے شیطان کو 2 دفعہ نکالا، تو اپنے ماتم سے دوبارہ اس میں شیطان داخل کرنا چاہتی ہے؟ اب دیکھیے اس مسلمان خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر اس فرمان کا کیا اثر ہوا؟ یہ بات ان سے کہی گئی یا اور خاتون سے؟ جواب دیجئے برشتہ صاحب جی۔ آنے والی خاتون، آپ نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، بس اس نے سن لیا۔ تو کیا کیا؟ اگر آج کا ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو کہتا ہے میں نہیں صبر کر سکتا۔ کیا کہا؟ رانا صاحب جی توجہ کریں، بیان کرتی ہیں فَفَقَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ، میں رونے سے رک گئی۔ تاریخی ماتم کرنا وہ تو بات دور کی، فَلَمْ أَبْكِ، میں نے اپنے خامند کی وفات پر آنسو بھی نہ بہا۔ یہ وہ مسلمان خاتون تھی جو صبر کی شان و عظمت کو پہچاننے والی تھی۔ تنبیہ آئی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، ان کے لیے بہت کافی تھی۔ آئیے ایک اور مسلمان خاتون، ان کا واقعہ سماعت فرمائی۔ صحیح بخاری، اور اللہ کی فضل و کرم سے کچی بات اللہ اس کی توفیق نہ دے، نوٹ فرما لیجیے، ہم اہل حدیث ہیں، کچی بات ہمارے ایمان سے خارج، دین اور کچی بات، دین کچا ہے پکا ہے، تو باتیں کچی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ابا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے۔ انہیں خبر آئی تو کیا کیا؟ اور سب جانتے ہیں کہ باپ کے لیے، کہ بیٹی کے لیے باپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ 60 سالہ بوڑھی عورت ہے، 70 سالہ بھی، جب اپنے بابا کا ذکر کرتا ہے تو ایسا جیسے ننھی بول رہی ہے۔ چیمہ صاحب ایسے دادی ہے، نانی ہے، جب بات کرے گی اپنے باپ کی، 30 سال ہو گئے فوت ہو رہا ہے، تو ایسے ہی کرے گی جیسے بالکل بچی اپنے بابا کی باتیں کر رہی ہے۔ اور جب باپ کے گھر کا ذکر کرے گی تو کہے گی ہمارے گھر میں ایسے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر باپ ابو سفیان ایسا، اسلام سے پہلے بھی سردار، اسلام کے بعد بھی سردار، ایسا باپ مرے تو بیٹی کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو ہے ہی بڑا۔ 3 دن گزرے، خوشبو منگائی، لونڈی کو حکم دیا، لونڈی نے وہ خوشبو انہیں لگائی، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں خوشبو لی اور اپنے رخساروں پر لگائی، اور پھر فرمانے لگی واللہ ما لی من طیب من حاجہ، اللہ کی قسم خوشبو کی کوئی حاجت نہیں۔ دل کرتا ہے کہ باپ فوت ہو اور آج ابھی 4تھا دن ہو، اور باپ بھی ابو سفیان ایسا سردار، کافر تھا تب بھی سردار، مسلمان ہوا تب بھی سردار، کہ اس کی وفات کے 4تھے دن میں خوشبو استعمال کروں۔ اللہ کی قسم خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بات یہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی عورت کے لیے جس کا اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو،
اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی میت پر سوائے اپنے خاوند کے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ خاوند پر 4 ماہ 10 دن، تو کیا مقصد؟ آج میرے باپ کی وفات کو 3 دن ختم ہوئے، دل کے نہ چاہتے ہوئے میں حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے اپنے سوگ کو ختم کرتی ہوں، اور ختم کرتی ہوں صرف زبان ہی سے نہیں، خوشبو کے استعمال سے عملی طور پر میں ختم کرنے کا اظہار کر رہی ہوں۔ آخری واقعات اللہ کی توفیق سے بہت ہیں، آخری واقعہ اور اسی پر انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا بیمار ہے، ان کے خاوند ابو طلحہ وہ گھر سے باہر ہیں، رات کو واپس آئے، پوچھا بیٹا کیسے ہے؟ ام سلیم نے کہا وہ سکون میں ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام میں ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھا بیٹے کی طبیعت بہتر ہے۔ ام سلیم نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا۔ ام سلیم نے جب دیکھا کہ خاوند سیر ہو کے کھانا کھا چکے ہیں، اپنے آپ کو تیار کیا اور ایسا تیار کیا جو ان کی تیاری کی بہترین صورت تھی۔ ازدواجی تعلقات ہوئے۔ جب دیکھا کہ شوہر جن کا نام ابو طلحہ تھا فارغ ہو چکے ہیں، عرض کیا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہو۔ کہا کہ اگر کوئی کسی کنبے کے پاس امانت رکھے، جب وہ امانت واپس طلب کرے تو جن کے پاس وہ امانت ہو دینی چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا دینی چاہیے۔ تو کہا فاحتسب ابنک، آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھی، وہ آج لے چکے ہیں۔ جو انہوں نے کہا تھا خاوند کے پوچھنے پر کیسے ہے میرا بیٹا، کیا کہا تھا؟ ان کا مقصد سکون میں تھا، سکون میں تھا، اس کا مقصد یہ تھا اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ اور باپ نے سمجھا کہ صحت میں بہتری ہے۔ ابو طلحہ ناراض ہوئے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، تم نے کیا کیا؟ جو کرنا تھا کر دیا۔ ابو طلحہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی، بارک اللہ فی غابر لیلتکما، اللہ تمہاری گزشتہ شب میں برکت عطا فرمائے۔ کیا ہوا؟ وقت گزرا، اللہ رب العالمین نے اسی رات کے نتیجے میں ام سلیم کو بیٹا عطا کیا۔ واقعہ بہت مفصل ہے۔ ام سلیم نے چاہا کہ پہلی چیز جو میرے بیٹے کے منہ میں جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے ساتھ جائے۔ اپنے بڑے بیٹے انس کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کھلائی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سفیان راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے انصار کے ایک شخص نے بتلایا، اور یہ ام سلیم انصار میں سے تھی، کہ میں نے دیکھا کہ اسی عبداللہ کے 9 بیٹے، اس کی اولاد سے 9 کے 9 قرآن کریم کے قاری۔ صبر کیا اور اللہ نے آخرت سے پہلے
دنیا ہی میں صبر کا کیا بدلہ عطا کیا۔ بات کا خلاصہ یہ ہے، میں آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں، دنیا میں مصیبتیں ہیں، تھیں اور رہیں۔ صبر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اور اللہ والوں نے صبر کیا، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی خیر پائی اور آخرت میں بھی ان کے خیر پانے کی اللہ سے بہت توقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو ہر مصیبت سے بچائے، اور جو مصیبتیں ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ چکی ہیں اللہ ان سے نجات دے۔ اے اللہ، ہم مصیبتیں مانگتے نہیں، کمزور ہیں، نکمے ہیں، ناکارے ہیں، ہمیں اس امتحان سے بچا دے۔ لیکن سنت الہیہ یہی ہے کہ مصیبتوں نے آنا ہے، تو اے اللہ جب مصیبتیں آئیں تو پھر ہمیں اپنی رحمت سے صبر کی توفیق عطا فرمانا، اور اس صبر پر بہت زیادہ دنیا و آخرت میں اجر و ثواب پانے والوں میں ہمیں شامل فرمانا۔ اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما۔ کہنے سننے کی غلطی اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ کہنے سننے کی غلطی اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور اے مولا کریم، موت کے دن تک بلکہ موت کے وقت تک دین کی مجلسوں میں آنا، دین کی بات کہنا سننا، اپنی رحمت سے اس سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ آپ لائے ہیں، ہم نہیں آئے، تو یا اللہ موت تک لاتے ہی رکھنا، اے اللہ موت تک لاتے ہی رکھنا۔ اور اے اللہ اس آنے کا جو اجر و ثواب ہے، ایسی مجالس میں بات کہنے اور سننے کا جو اجر و ثواب ہے، اس سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارا مقصد ریاکاری، دکھاوا، بڑا بننا، چودراہٹ، نمبرداری یہ نہ ہو۔ اے اللہ آپ سے اجر و ثواب کا پانا ہو، اور اے اللہ ہمیں وہ ضرور عطا فرمانا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں خیر فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی تمام بیماریاں دور فرما، پریشانیاں رفع فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کی خوب خوب حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمانوں کی، ان کی عزتوں کی، ان کی جانوں کی، ان کے مال کی، ان کے اہل و عیال کی، ان کے بال بال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان سب کی اصلاح فرما، اے اللہ ان سب کو دنیا و آخرت میں سرفراز و سربلند فرما۔ اے اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں، ہماری اولادوں کے اہل و عیال کو اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ ان پر اپنی برکتوں کی برکھا برسا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں دین و دنیا میں بلند و بالا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اے اللہ جن چیزوں کا سوال اپنے اہل و عیال کے یہ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے یہ کرتے ہیں، انہی باتوں کا سوال ہم اپنے بہن بھائیوں کے اہل و عیال اور اولادوں کے یہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین، ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو رفع فرما، اور اے اللہ جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں بلند و بالا اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہماری کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہم ناکاروں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو جب تک ہم زندہ ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور جب فوت ہو جائیں تو ہمارے یہ صدقہ جاریہ بنانا۔ اے اللہ نہ ہماری زندگی میں ہماری اولادوں کو ہمارے یہ باعث عذاب بنانا، اور نہ ہی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے یہ بدنامی اور عذاب کا سبب بنانا۔ اے اللہ جیتے جی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور مرنے کے بعد ہمارے یہ صدقہ جاریہ ہوں۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کے چپا چپا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری کائنات میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما، کتاب و سنت کو بلند و بالا فرما۔
اے اللہ اس سلسلے میں جو لوگ کوشاں ہیں ان کی بھرپور مدد فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شریک فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کی بھرپور خدمت، مخلصانہ خدمت اپنی رحمت سے ہمارے اور ہمارے اہل و عیال اور نسلوں کے نصیب میں فرما۔ اے اللہ آنے والے وقت میں اس مسجد کی خیر و برکات میں اپنے فضل و کرم سے اضافہ فرما۔ اے اللہ اس کو کتاب و سنت کا مرکز بنا۔ اے اللہ اس سے محبت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اے اللہ ان کے دین اور دنیا کو بہترین بنا۔ اے اللہ جتنے حضرات و خواتین، جوان، بوڑھوں، بچوں نے اس مسجد سے اپنا تعلق استوار کیا، اے اللہ فوت ہو چکے، ان کی قبروں کو اپنے فضل و کرم سے جنت کا گہوارہ بنا۔ زندہ ہیں ان کی دنیا و آخرت دونوں کو سدھار۔ قیامت تک جو اس مسجد سے محبت کریں، اس کی خدمت کریں، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا، اور اے اللہ ہم نالائقوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے اور ہماری نسلوں کو ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا شر الأشرار اللهم اكفنا شرهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ احباب سے اور خواتین سے بھی التماس ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ہلکے پھلکے کھانے کا ساتھیوں نے بندوبست کیا ہے، ساتھی نیچے اتریں گے، وہ تیار کریں گے دسترخوان، اتنی دیر عذرا نوازش تشریف رکھیے۔ بیٹیوں اور بہنوں سے بھی التماس ہے کہ وہ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، جو ہلکی پھلکی چیز ساتھی لائے ہیں سب حضرات و خواتین کی خدمت میں ابھی انشاءاللہ پیش کی جائے۔